بھائیو، اگر آپ جاننا چاہتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی کیا فضیلت، آپ کا کیا مقام، آپ کا کیا مرتبہ، آپ کی کیا عظمت ہے، تو سنیے ایک اور حدیث کی روشنی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی محترم، نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جنتی ہونے کی سرٹیفکیٹ دے دی تھی۔ دنیا ہی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت سنا دی تھی۔ جو روایت میں ذکر کر رہا ہوں صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 5122، راوی حدیث حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ کے باغوں میں سے ایک باغ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، تو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، باغ کا دروازہ بند تھا، اچانک کھٹکھٹانے کی آواز آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ افتح وبشرہ بالجنہ، جاؤ دروازہ کھولنا اور جو شخص تمہارے سامنے کھڑا ہو اسے جنت کی خوشخبری سنا دینا، اسے جنت کی بشارت سنا دینا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ دروازے پر گئے، دروازہ کھولا، دیکھا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہے۔ دروازہ کھولتے ہی ان کو جنت کی مبارکبادی دی، جنت کی بشارت سنا دی، جنت کی خوشخبری سنا دی۔ فوراً سنتے ہی ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا الحمدللہ، اللہ رب العالمین کا شکر۔ اندر تشریف لے آئے، کچھ دیر کے بعد پھر کھٹکھٹانے کی آواز آئی، پھر دروازے کے پاس اندر آنے کے لیے اجازت کوئی مانگ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ دروازہ کھولو اور جو شخص تمہارے سامنے کھڑا ہو اسے افتح لہ وبشرہ بالجنہ، اسے جنت کی بشارت دینا، اسے جنت کی خوشخبری سنا دینا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ گئے، دروازہ کھولا، دیکھا کون کھڑے ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کھڑے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بات انہوں نے ان کے سامنے ذکر کی اور کہا کہ اللہ کے نبی نے آپ کو جنتی ہونے کی بشارت دی ہے، آپ کو جنت کی مبارکبادی سنائی ہے۔ فوراً عمر رضی اللہ عنہ نے کہا الحمدللہ، اللہ رب العالمین کا شکر ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، آپ ذرا سوچئے تو صحیح، اس سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی فضیلت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جنتی ہونے کی سرٹیفکیٹ دے دی تھی۔ آج ہم کسی یونیورسٹی میں کوئی سرٹیفکیٹ مل جائے پھولے نہیں سماتے، لیکن نبی محترم، نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارکہ سے ان کے لیے دنیا ہی میں جنتی ہونے کی سرٹیفکیٹ دے دی، تو کیا یہ ان کی فضیلت کا احساس نہیں ہوتا ہے؟ کیا ان کے فضیلت کا پتہ نہیں چلتا ہے؟ ان کی عظمت کا پتہ نہیں چلتا ہے؟ یقیناً چلتا ہے میرے بھائی۔ یہی نہیں میرے بھائی، جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی تھی، وہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں ان کے متعلق یہ بتا دیا تھا کہ جنت میں اللہ نے تمہارے لیے محل بنا رکھا ہے۔ کہاں کہہ رہے ہیں؟ دنیا ہی میں اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے تمہارے لیے جنت میں محل بنا کے رکھا ہے۔ جو روایت میں ذکر کر رہا ہوں صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 5226، صحیح مسلم حدیث نمبر 2394، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا جنت کے ایک کونے میں ایک محل ہے اور محل کے ایک کونے میں ایک عورت وضو کر رہی ہے۔ میں نے اس عورت سے سوال کیا، پوچھا کہ یہ کس کا محل ہے، یہ کس کا محل ہے؟ اس عورت نے کہا وہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا محل ہے۔ یہی نہیں میرے بھائیو، آپ اس پر بس مت کیجئے، ذرا اور آگے کی حدیث سنیے۔ جو روایت میں ذکر کر رہا ہوں صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر صحیح بخاری حدیث نمبر 2368، صحیح مسلم حدیث نمبر 2392۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ ہے، وہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا میں نے جنت میں ایک سونے کا محل دیکھا، میں نے جنت میں ایک سونے کا محل دیکھا، تو میں نے فرشتوں سے سوال کیا کہ یہ محل کس کا ہے؟ انہوں نے کہا یہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، آپ اندازہ لگائیے کہ ان کی فضیلت کتنی بلند ہوگی، ان کا مقام کتنا بلند ہوگا، ان کی عظمت کتنی بڑی ہوگی کہ اللہ کے نبی نے، یوں تو بہت اور بھی 9 صحابہ کرام ہیں جن کو اللہ کے نبی نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی تھی، لیکن کسی کو یہ بشارت نہیں دی کہ میں نے تمہارے لیے جنت میں محل دیکھا ہے، میں نے تمہارے لیے جنت میں سونے کا محل دیکھا ہے، کسی کے لیے نہیں
کہا، لیکن کہا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا کہ میں نے تمہارے لیے محل دیکھا ہے، اور محل بھی کیسا ہے؟ سونے کا ہے۔ ذرا آپ اندازہ لگائیے کتنی بڑی عظمت ہے ان کی۔ یہی نہیں میرے بھائیوں، یہی نہیں میرے بھائیوں، اگر آپ جاننا چاہتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی کیا فضیلت ہے، ایک چھوٹی بات ذکر کر کے میں اپنے اصل بات کی طرف آؤں گا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ شخصیت ہے جس سے شیطان بھی ڈر کر بھاگ جاتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا روب وہ ہے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دبدبہ وہ ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شخصیت وہ ہے کہ شیطان بھی آپ کو دیکھ کر بھاگ جاتا ہے۔ شیطان جس راستے سے عمر رضی اللہ عنہ کو آتے دیکھ لے، اپنا راستہ تبدیل کر کے دوسرے راستے سے بھاگ جاتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، جو روایت میں ذکر کر رہا ہوں صحیح بخاری کی روایت ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قریش کی چند خواتین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، آپ سے کچھ گفتگو کر رہی تھی، آپ سے کچھ بات چیت کر رہی تھی۔ کھٹکھٹانے کی آواز آئی، اندر آنے کے لیے کوئی اجازت مانگ رہا تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ اندر آنے کے لیے اجازت مانگ رہے تھے۔ جیسے ہی عورتوں نے دیکھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اندر آنے کے لیے اجازت مانگ رہے ہیں، سب لوگ کھڑی ہو گئی اور پردہ کرنے لگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اندر آئے، اللہ کے نبی نے مسکرایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں مسکراتے دیکھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ اضحک اللہ علیہ سنک، اللہ رب العالمین آپ کو ہمیشہ مسکراتا رکھے، آپ کو اللہ رب العالمین ہمیشہ مسکراتا رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے تعجب ہوتا ہے قریش کی ان خواتین پر جو میرے پاس بیٹھی ہوئی تھی لیکن پردے کا خیال نہیں رکھ رہی تھی، لیکن جیسے ہی تمہیں آتے دیکھا ڈر کے مارے پردہ کرنے لگ گئی۔ وہیں دوسری طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید حدیث بیان کرتے ہوئے کہا کہ والذی نفسی بیدہ ما لقیک الشیطان سالکا فجا قط الا سلک فجا غیر فجک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، شیطان تمہیں جس راستے سے آتا دکھ جائے اپنا راستہ بدل کر بھاگ جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس سے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی فضیلت کا اندازہ ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، آئیے ذرا یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، آئیے ذرا یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی سیرت سے، آپ کی زندگی سے مجھے اور آپ کو کیا سبق ملتا ہے۔ پہلا سبق جو آپ کو میں ذکر کرنے جا رہا ہوں، بتانے جا رہا ہوں کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زندگی سے، سیرت سے جو پہلا سبق مجھے اور آپ کو ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا چاہیے۔ اپنی جان سے بڑھ کر، اپنے مال سے بڑھ کر، اپنے خاندان والوں سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر ہمیں نبی سے محبت کرنے والا ہونا چاہیے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سیرت سے پتہ چلتا ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح کا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 6632۔ حضرت عبداللہ بن ہشام رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ میں پکڑا اور فرمایا کہ عمر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے، تو عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ لأنت احب الی من کل شیء الا من نفسی، میں دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں لیکن میری جان سے بڑھ کر نہیں۔ جیسے ہی اللہ کے نبی نے یہ جملہ سنا، یہ کلمہ سنا، فوراً ان سے کہا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ میں تمہارے درمیان تمہارے ماں باپ سے بڑھ کر، تمہاری اولاد سے بڑھ کر، تمہارے مال سے بڑھ کر، حتیٰ کہ دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ جیسے ہی اللہ کے نبی کے یہ فرمان سنے، جیسے ہی اللہ کے نبی کے زبان سے یہ کلمہ سنا، فوراً حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، فَإِنَّهُ الْآنَ وَاللَّهِ لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِن نَفْسِي، اے اللہ رب العالمین کی قسم آپ مجھے میری جان سے بھی بڑھ کر محبوب ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے، آپ اندازہ لگائیے، ذرا غور تو کیجئے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان سے بڑھ کر محبت کرتے تھے، اپنے آپ سے بڑھ کر محبت کرتے تھے، حتیٰ کہ دنیا کی ہر چیز سے